اللہ کی منصوبہ بندی ہے، اللہ کی پلاننگ ہے، لوگوں کی اور بادشاہوں کی، فرعونوں کی، نمرودوں کی، قارونوں کی، حامانوں کی، ابو جہلوں کی، پتہ نہیں کس کس کی تدبیریں ہیں، اور ہمیشہ تدبیر اللہ کی ہی غالب آتی ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ انہوں نے بھی تدبیریں اور سازشیں کی، اور اللہ نے بھی تدبیر اور فیصلہ کیا ہے، اور تدبیر ہمیشہ اللہ ہی کی غالب آ کر رہتی ہے، ہر زمانے میں ہوا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن وہی بیچ میں کچھ پھیرے پڑ جاتے ہیں، کچھ مرحلے ایسے آتے ہیں، کچھ دیر ہوتی چلی جاتی ہے، حکمت و مصلحت کے تحت لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں کہ اللہ کی تدبیر کب غالب آئے گی، اللہ کا منصوبہ کب سامنے آئے گا، اللہ کی پلاننگ کب کامیاب ہوگی، اللہ کا وعدہ کب پورا ہو کے رہے گا، اہل ایمان کی فتح، نصرت اور کامیابی کب دنیا کے سامنے آئے گی۔ یہ زبانوں پہ آنے لگتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتے نہیں ہیں۔ اگر وہ جانتے ہوتے، وہ قوموں کی تاریخ پڑھے ہوتے، وہ قرآن میں غور و فکر کرتے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے جو واقعات، نبیوں کے واقعات، سرکشوں کے واقعات بیان کیے ہیں، ان میں غور و فکر کرتے تو یہ باتیں ان کی زبانوں پر ہم نے ان کو حکمت بھی عطا فرمائی اور علم بھی عطا فرمایا۔ علم کے ساتھ حکمت، دانش مندی، سمجھداری، فہم، معاملے کو سمجھنا، حالات کو سمجھنا، لوگوں کو سمجھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ علم وہ فارسی میں کہا گیا، یک من علم را 10 من عقل باید۔ ایک من اگر علم ہے تو اس کے لیے 10 من عقل چاہیے۔ صرف علم ہے، نہ حالات کو سمجھ رہا ہے، نہ سچویشن کو سمجھ رہا ہے، نہ لوگوں کو سمجھ رہا ہے، وہ بس اپنے علم بگاڑے جا رہا ہے، بتائے جا رہا ہے، تو اس کو عالم نہیں کہتے۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ قصص کی آیت نمبر 8 سے کر رہے۔ سورہ قصص میں اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی قوموں اور ان کے افراد کے واقعات بیان فرمائے ہیں، خاص طور پر حضرت موسیٰ اور ان کے بالمقابل فرعون کے واقعہ کو، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس طرح کے حالات سے گزرے تھے، اسی طرح کے حالات سے یہ امت اور اس امت کے داعی، مبلغین، دعوت دینے والے گزریں گے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح صبر برداشت سے کام لیا تو اللہ تعالیٰ کی مدد اسی طرح آئے گی جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے آئی تھی، اور مخالفوں کو، دشمنوں کو اسی طرح نشان عبرت بنایا جائے گا جس طرح فرعون کو بنایا گیا۔ پچھلے درس میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی دل میں یہ بات ڈالی کہ جب تمہیں یہ غالب گمان ہو جائے کہ اب فرعون کے لوگ، جاسوس اور پولیس تمہارے گھر تک پہنچ جائے گی اور بچے کو اٹھا لے گی یا قتل کر دے گی، اس وقت تم بچے کو دریا میں ڈال دینا، اور گھبرانا نہیں، پریشان مت ہونا، اس بچے کو ہم تمہارے پاس لوٹائیں گے اور اس کو رسول بھی بنائیں گے، یعنی بچہ لمبی عمر پائے گا، گھبرانا نہیں، اللہ کو اس بچے سے کام لینا ہے اور اس کو نبی بنانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کشتی نما صندوق بنا کر بچے کو اس میں ڈال کر دریا کے حوالے کر دیا۔ دریا میں تیرتا تیرتا وہ صندوق فرعون کے محل، جو خاص محل تھا، وہاں تک جا پہنچا، دیکھا گیا تو اس کو باہر نکالنے کے لیے کہا گیا، باہر نکالا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ التقطہ آل فرعون، فرعون کی آل نے، فرعون کے لوگوں نے اس کو لے لیا،
اور اس لیے ہم نے یہ کیا کہ یہ بچہ ان کے لیے غم کا سبب اور ان کا دشمن بنے آگے چل کر۔ فرعون، حامان اور ان کا لشکر اور ان کے افراد تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بچوں کو قتل کر کے جو خواب اور خواب کی تعبیر بتائی گئی ہے اس کو فیل کرنے کی کوشش کریں گے، وہ اس میں چوک گئے تھے، وہ اس میں غلطی کر رہے تھے، ان کی تدبیر کامیاب ہونے والی نہیں تھی۔ بچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے، اپنی حکمت اور مصلحت سے فرعون کے دربار تک ہی پہنچا دیا۔ جب بچہ وہاں پہنچا، کھولا گیا صندوق، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسی من موہنی خوبصورت شکل اور صورت عطا فرمائی تھی کہ جو دیکھتا تھا وہ پیار کر بیٹھتا تھا، محبت دل میں جاگزیں ہو جایا کرتی تھی۔ القیت علیک محبۃ منی ولتصنع علی عینی 16 پارے میں آ چکا ہے۔ میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت ڈالی ہے موسیٰ، اور میری نگرانی میں میری آنکھوں کے سامنے خاص انداز سے تجھے بنایا گیا ہے۔ اللہ نے جیسے خاص انداز سے بنایا ہو، کیا من موہنی خوبصورت شکل رہی ہوگی۔ تو جب شکل صورت دیکھی، حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ دیکھیے اللہ کی تدبیر، اللہ کی پلاننگ اسی طرح ہوتی، کڑیاں واقعے کی اسی طرح جڑتی ہے۔ فرعون وقت کا سپر پاور بادشاہ، اپنے آپ کو خدا سمجھنے والا، خدائی کا دعویٰ کرنے والا، اللہ کی قدرت دیکھی، اللہ نے اس کو لا ولد رکھا، ابھی تک اولاد نہیں تھی۔ خدائی منصوبہ بندی اور پلاننگ کا بھی یہ ایک حصہ تھا۔ دوسرا کوئی اس کے گھر میں بچہ ہوتا تو اس بچے کی کیا ضرورت تھی، لیکن اللہ نے اس کو اس طرح کا، کیا نہیں اس نے کوششیں کی ہوگی، کون سی دوائی نہیں کھائی ہوگی، کون سے طبیب، ڈاکٹر اور حکیم کو بلا کر دوائی استعمال نہیں کی ہوگی، کیا معجون شباب اور کیا فلاں اور شباب لاسانی، کیا کیا دوائیاں اس وقت بھی تھی، سب استعمال کی ہوگی، لیکن یہ اللہ کی منصوبہ بندی تھی کہ ابھی تک لا ولد رکھا، بغیر اولاد کے رکھا، اولاد نہیں تھی۔ اب اس کے دل میں تو بات آئی ہوگی کہ ہو سکتا ہو نہ ہو یہی وہ بچہ ہو جس کے ہاتھ پر میری حکومت ختم ہو جائے گی، لیکن بیوی کے دل میں اللہ نے بات ڈالی، بیوی بول پڑی، قرۃ عین لی ولک، یہ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، ہماری اولاد نہیں ہے اور آئندہ بھی اولاد نہیں ہوگی تو اس کو ہم بیٹا بنا لیں گے، یہ ٹھنڈک کا ذریعہ بنے گا، لا تقتلوہ، مت قتل کرو اس کو، عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے کہ ہمیں نفع پہنچائے گا یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ وہم لا یشعرون، اور وہ لال بجک کر فرعون، فرعونی، اس کے خاندان والے، اس کے آل، اس کے لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے ہماری تدبیر کو۔ اللہ کی تدبیر کو کون سمجھ سکتا ہے؟ اللہ کی پلاننگ تک کسی کی عقل کی رسائی اور پہنچ نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسیہ کے دل میں، فرعون کی بیوی کے دل میں یہ بات ڈالی، اور اس بچے پر حضرت آسیہ نے محبت کی نگاہ ڈالی۔ علماء نے لکھا کہ چونکہ آگے چل کر یہ نبی بننے والے تھے، اس بچے پر محبت کی نگاہ ڈالی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ان جملوں کو بھی قبول فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ وہ تو یہ کہہ رہی تھی کہ بیٹا بن جائے گا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، لیکن اللہ کی تدبیر میں یہ تھا کہ میں اس بچے سے ایسے ایسے کام لوں گا جو واقعی تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے گا، اور اسی بچے کے ذریعے سے تمہیں ایمان کی دولت سے بھی سرفراز کروں گا، اور جنت کی ٹھنڈک کا اور خوشی کا اور فرحت و مسرت کا ذریعہ اس بچے کو بنا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے محبت کی نگاہ ڈالنے کے نتیجے میں ایمان کی دولت سے بھی ان کو نوازا، حضرت آسیہ کو۔ فرعون کے دربار میں بچہ بھی پل رہا ہے، اور اللہ کی قدرت دیکھیے، خدائی کا دعویٰ کرنے والے کے گھر میں خود اس کی بیوی، وہ اس کی خدائی کی منکر، ایک اللہ کی توحید کا اقرار کرنے والی تھی۔
بیوی نے کہا مت قتل کرو، اور بیوی کہہ دے تو دنیا کا کون آدمی ہے جو منع کر دے؟ اس لیے انسانوں میں اصلاح کا کام کرنے والے، سماج سدھار کا کام کرنے والے، دین کا کام کرنے والے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی سدھر نہیں رہا ہے، بہت محنت کر لیے اس پر، تو اس پر محنت کرنا بند کر دیجئے، کسی راستے سے اس کے چولہے تک پہنچیے، گھر تک پہنچیے، اور گھر والوں پر ایمان کی دعوت کی محنت کیجئے، اور پھر اس کے ذریعے سے آپ اپنا پیغام پہنچائیے، پھر دیکھیے وہ قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ اس لیے کہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں فرعون جیسے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی تو بعد میں مانتے ہیں، بیویوں کی پہلے مانتے ہیں۔ اس لیے فرعون کی بیوی نے کہہ دیا، اس کو ماننا ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو ایمان کی دولت سے بھی نوازا اور بڑا مقام نوازا۔ 5 عورتیں حضور نے کہا دنیا میں خاص رہی ہے، دوسری تمام عورتوں پر فضیلت ان کو حاصل ہے، مقام حاصل ہے، ان میں سے ایک آسیہ امرأۃ فرعون ہے۔ نبی علیہ السلام معراج پر گئے، واپس آئے تو حضرت خدیجہ سے کہا، خدیجہ میں تمہاری سوکن کو دیکھ کے آیا ہوں، میں تمہاری سوکن کو دیکھ کے آیا ہوں۔ تو کہا کہ آپ نے میرے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کی، میری سوتن کون ہے؟ کہا کہ فرعون کی بیوی آسیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے نوازا۔ فرعون نے اپنے جلادوں کو، قاتلوں کو بلایا، تختے پہ لٹا دیا، میخیں گاڑنے کی باری آئی تو حضرت آسیہ نے سوچا پتہ نہیں کیا صورتحال پیش آ جائے، کہیں کفریہ کلمہ میری زبان سے نہ نکل جائے، اس لیے دعا کی پروردگار یہ جو معاملہ میرے ساتھ کر رہا ہے اس سے پہلے مجھے اس دنیا سے اٹھا لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کفر پر مجبور کر دی جاؤں۔ وہ میخیں ٹھونک رہے تھے ہاتھوں پر، پیروں میں، تختے پہ لٹا کے، اس سے پہلے ہی اللہ نے ان کی روح کو قبض کروا دیا اور جنت میں بلا لیا اور کہا اے آسیہ تم پر جو کچھ گزری ہے وہ مجھے معلوم ہے، اور میں اس کا انعام اب یہ دیتا ہوں کہ میں اپنے محبوب محمد الرسول اللہ سے تیری شادی کروا دیتا ہوں، تیرا شوہر بنا دیتا ہوں، تیرے ایمان کا صلہ یہ۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا۔ ادھر تو یہ بات ہو گئی کہ بھائی بچے کو قتل نہیں کرنا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں موسیٰ کی والدہ نے بچے کو دریا میں ڈال تو دیا، اب والدہ تو والدہ ہوتی ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے، دل میں بے چینی ضرور شروع ہو گئی، دل بے چین ہو گیا۔ ان کادت لتبدی بہ، قریب تھا کہ وہ بے چینی میں اظہار کر دیتی، ہائے میرا بچہ، اور وہ بچہ جو سمندر میں صندوق نکالا گیا ہے فرعون کے دربار میں وہ میرا ہی ہے۔ آدمی بے چینی میں، بے قراری میں بہت ساری راز کی باتیں کہہ دیتا، عورتیں تو بہت جلدی کہہ دیتی ہے، مرد بھی کہہ دیتے، راز ظاہر کر دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لولا اربطنا علی قلبہا، اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کرتے تو راز ظاہر کر دیتی، اور اگر راز ظاہر ہو جاتا تو ہماری آگے کی جو منصوبہ بندی ہے، پلاننگ ہے، وہ کیسے کامیاب ہوتی کہ اس کو فرعون کے دربار میں پلوانا ہے، پرورش کروانی ہے، اس کا ہی کھلانا ہے، اس کا ہی خرچ اٹھانا ہے، اور پھر اسی بچے کے ذریعے سے جوتے بھی مروانے ہیں۔ یہ اللہ کی پلاننگ تھی، وہ کامیاب نہیں ہو پاتی، اس لیے ہم نے دل کو مضبوط کر دیا تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ وقالت لاختہ قصیہ، حضرت موسیٰ کی بہن سے کہا کہ پیچھے پیچھے جاؤ۔ جو بڑی بہن تھی ان کا نام بھی تورات کے مطابق مریم تھا، مریم بنت عمران۔ کہا کہ جاؤ پیچھے پیچھے، بھائی کا صندوق کہاں کہاں جا رہا ہے۔ فبصرت بہ، وہ چلی اور اس کو دیکھنے لگی۔ قرآن کہتا ہے عن جنوب، دور دور سے، عجیب لفظ قرآن نے استعمال کیا ہے، یعنی بچی تھی لیکن بڑی میچور تھی، بڑی عقل مند، بڑی دانش مند، بڑی سمجھدار۔ سمندر کے کنارے کنارے جا بھی رہی ہے، اپنے بھائی کے صندوق کو دیکھ بھی رہی ہے کہ وہ کدھر جا رہا ہے، لیکن اس انداز سے کہ کسی کو پتہ نہ چلے، بھنک تک نہ لگے کہ یہ بچی اس کی نگرانی کر رہی۔ کبھی کسی پرندے کو دیکھ رہی ہے، کبھی پتھر اٹھا رہی ہے، کبھی کوئی لکڑی اٹھا لی، جو انداز ہوتا ہے ایسے موقع پر دوسروں کو بیوقوف بنانے کا۔ تو اس عقل مندی کے ساتھ اس بچی نے پوری خبر معلوم کی اور اس کی پوری جانکاری رکھی۔
فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، اور ان کو پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ یہ بچی اس کی نگرانی کر رہی ہے۔ یہاں پر قرآن ہمیں درس دے رہا ہے کہ کوئی بھی اس طرح کا معاملہ آئے تو سمجھداری برتنی چاہیے، عقل مندی برتنی چاہیے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارا ایمان بہت مضبوط ہے، اللہ حفاظت کرے گا، یہ کر لیں گے ہم، وہ کر لیں گے، راز کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ قرآن یہ نہیں سکھاتا ہے، یہ بے وقوفی ہے۔ ہمارا ایمان بہت مضبوط ہے، ایمان مضبوط ہونے کے باوجود بھی راز برتنا چاہیے، رازوں کو ظاہر، ارادوں کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑھ کر ایمان والا، یقین والا، اللہ کی مدد اور نصرت پر یقین رکھنے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ ہجرت کے سفر پر جا رہے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تاجر تھے، مشہور بیوپاری تھے عرب کے، راستوں سے واقف تھے سب، حضور کو لے کے جا رہے ہیں، آگے ایک آدمی آ گیا، اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ ابو بکر کو تو وہ جانتا تھا، یہ کون ہے؟ تو یہ نہیں کہا کہ بہت ایمان مضبوط ہے، یہ تو رسولوں کے سردار ہیں، ان کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا، محمد ہے تو کیا کر لے گا؟ نہیں، کہا کہ ھذا رجل ھاد یہدینی، یہ گائیڈ ہے، رہنما ہے، راستہ بتانے والا جو مجھے راستہ بتا رہا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ محمد ہیں تم کیا کر لو گے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، نہیں، راز برتا۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے جہاں راز برتنے کی ضرورت ہوتی ہے، ظاہری اسباب کو اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور قرآن یہ عقل مندی، یہ ہوشیاری ہمیں سمجھاتا ہے۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ، اب بچے کو اٹھا تو لے لیا، لیکن بچہ رو رہا ہے، پورا محل سر پہ اٹھا لیا، پوری حکومت ایک بچے کے پیچھے لگ گئی، سارا کام دھندا چھوڑ دیا، کسی کا دودھ قبول نہیں کر رہا ہے۔ بادشاہ وقت ہے، کسی عورت کی، کسی دایا کی، کسی انا کی، کسی دودھ پلانے کی کوئی کمی نہیں ہوگی، ہر ایک نے اپنے آپ کو پیش کیا ہوگا کہ میں دودھ پلا دیتی ہوں، کیونکہ انعام بہت بڑا ملے گا، اجرت بہت زیادہ ملے گی۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں حرمنا علیہ المراضع من قبل، ہم نے پہلے سے یہ طے کر رکھا تھا کہ یہ بچہ کسی عورت کا دودھ قبول نہیں کرے گا، اس لیے کہ اسی طریقے سے تو ہم اس کو واپس اپنی ماں کے پاس لوٹانے والے ہیں، اور اس سے جو وعدہ کر رکھا ہے گھبرانا نہیں، واپس تمہاری آغوش میں، تمہاری گود میں ہم اس کو لوٹائیں گے، یہ وعدہ پھر کیسے پورا ہوگا؟ اس لیے کسی عورت کا دودھ اس نے قبول نہیں کیا۔ اب وہ پریشان سب آدمی دوڑا دیے کہ بھائی کوئی عورت لاؤ جس کا بچہ دودھ قبول کر لے۔ اب وہی بہن چھوٹی بچی ذہین ہوشیار وہاں بھی پہنچ گئی پیچھے، اور اس انداز سے بات کی ہے هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون، میں تمہیں بتاتی ہوں ایک گھر والوں کا پتہ جو اس بچے کی دیکھ بھال کر لیں گے، اور وہ تمہارے بھی خیر خواہ ہیں اور اس بچے کی بھی خیر خواہ ہوں گے، اچھے گھرانے کے لوگ ہیں، میرے علم کے مطابق، میری دانش تو سمجھ کے مطابق بہت اچھے لوگ ہیں، تمہاری خیر خواہی بھی ان کے سامنے، اس بچے کی بھی خیر خواہی سامنے ہوگی۔ میرے علم میں ایک ایسا گھرانہ ہے، اگر آپ لوگ بتا دیں تو میں وہاں جاؤں، بلا کے لے کے آ جاؤں۔ اب اور کیا چاہیے بھائی، اندھے کو دو آنکھیں چاہیے، پورا محل سر پہ اٹھایا ہوا، بچے نے رو کے پریشان ہیں، سارے کام دھندے چھوڑ کے بچے کی فکر میں لگے ہوئے، اٹھا تو لے لیا، اب پریشانی یہ۔ انہوں نے کہا جلدی لے کے آؤ، وہ بھاگی گئی، اپنی والدہ کو بلا کے لے کے آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اللہ کا ارادہ، مشیت کہ جیسے ہی بچے کو دودھ پلانا شروع کیا، تھن دیا منہ میں، بچے نے فٹافٹ قبول کر لیا۔ اور قبول نے کیسے نہیں کرتا، بچہ تو بچہ ہوتا ہے، اگرچہ وہ چھوٹا ہے اپنی ماں کو پہچانتا ہے نا۔ ہم اس کو نادان سمجھ رہے ہیں اور چھوٹا سمجھ رہے ہیں، لیکن بچہ تو دودھ سے بھی سمجھتا ہے، ماں کی بو سے بھی سمجھتا ہے، بدن سے نکلنے والے ایسی اثرات سے بچہ سمجھ جاتا ہے کہ میرا بچہ ہے۔ ابھی میں ایک ویڈیو میرے سامنے آیا، پرسوں ترسوں دیکھ رہا تھا، 3-4 عورتیں گھونگھٹ اوڑھ کے بیٹھ گئی کرسی پر، ایک جیسا لباس پہن کے، چھوٹی بچی تھی یا بچہ تھا، معصوم سا،
وہ اس کو اندر داخل کیا گیا. اب وہ بھاگتا ہوا دیکھ رہا ہے, قریب جا رہا ہے, عورت بڑے پیار سے اس کو لگا رہی ہے, اس نے اٹھایا, سینے سے لگایا, سینے سے لگنے کے بعد لاڈ پیار کیا, لیکن وہ کہ نہیں, بے چین ہو گیا کہ میری امی یہ نہیں. حالانکہ کچھ اس کا نہ چہرہ دکھ رہا نہ کچھ دکھ رہا. پھر گھوم کے آیا دوسری کے پاس, دوسری نے پیار سے اٹھایا, لیکن نہیں, وہ کہہ رہا اب مجھے چھوڑو, اظہار کر رہا کہ تم میری ماں نہیں ہو. پھر اخیر میں جا کے اس کی ماں نے بلایا کہ میرے پاس آؤ. وہ گیا, ہر ایک اس طرح بلا رہی تھی, اس نے سینے سے لگایا تو گلے سے لپٹ گیا. بچہ بھی محسوس کرتا ہے, تو یہ تو ماں تھی, فوراً دودھ پی لیا. ماں بھی خوش اور فرعون اور اس کے درباری بھی خوش کہ مصیبت ختم ہو گئی, پریشانی تو ختم ہو گئی. بچے نے اس کا دودھ قبول کر لیا, ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اس کی ماں ہے. اللہ فرماتے ہیں فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ, ہم نے اس بچے کو اس کی ماں کے پاس لوٹا دیا. كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا, تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو, وہ خوش ہو اور غم نہ کرے. وَلِتَعْلَمْ, اور اس کو یقین ہو جائے کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے. یقین تو پہلے بھی ہو گیا تھا, دل میں اطمینان تو ہو گیا تھا, بچے کو اسی لیے تو سمندر میں ڈالا تھا. لیکن جب عملی طور پر کوئی چیز پیش آ جاتی ہے تو پھر یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے. ایمان اور یقین کا کوئی خاص درجہ نہیں کہ اس تک پہنچ کر بس پورا ہو گیا, یہ تو بڑھتا ہی رہتا ہے, بڑھتا ہی رہتا ہے. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی جتنی زیادہ محنت کریں گے ایمان یقین بنانے کی, اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو یقین ہو جائے کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ کروایا کہ اپنے ہی بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور اس پر اجرت بھی مل رہی ہے, انعام بھی مل رہا ہے, خرچہ بھی مل رہا ہے. ہم خرما و ہم ثواب کہتے ہیں کہ روزہ دار پورا دن روزہ رکھتا ہے, اللہ ثواب دے رہا ہے. افطار کے ٹائم اللہ کہتا ہے کھجور کھاؤ, ہے نا, جو بھی کھاؤ, کھانے پر بھی ہم ثواب دیں گے, افطاری پر بھی ثواب. اس کو کہتے ہیں ہم خرما و ہم ثواب, یعنی کھجور بھی مل رہی ہے, ثواب بھی مل رہا ہے. اسی لیے حدیث شریف میں آیا, صحیح حدیث میں آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی موسیٰ کی ماں کی کہ مثل الذی یعمل ویحتسب فی صنعتہ, اس آدمی کی مثال جو کوئی بھی کام کرتا ہے, تجارت کر رہا ہے, بیوپار کر رہا ہے, کارخانہ لگا رہا ہے, محنت مزدوری کر رہا ہے, ریڑھی لگا رہا ہے, کاشتکاری کر رہا ہے, کوئی بھی کام کر رہا ہے. ظاہر سی بات ہے وہ کام تو اپنے پیٹ بھرنے کے لیے کر رہا ہے, اپنی دنیا کے لیے کر رہا ہے, دنیا کے اسباب جمع کرنے کے لیے کر رہا ہے. لیکن یحتسب فی صنعتہ, اپنے اس کاریگری, اپنے اس پیشے, اپنے اس عمل, اپنے اس کام میں اللہ سے ثواب کی بھی امید رکھے ہوئے, تو ثواب بھی ملے گا اور دنیا بھی ملے گی, دونوں مل جائیں گے. کمثل ام موسیٰ, اس آدمی کی مثال موسیٰ کی ماں کی طرح ہے. ترضع ولدہا وتأخذ اجرہا, اپنے ہی بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہے اور اس پر اس کو تنخواہ بھی مل رہی ہے, مزدوری بھی مل رہی ہے اور پیسے دنیا بھی مل رہی ہے. تو یقین ہو جائے کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. اور دیکھو دنیا کے ہر معاملے میں جہاں جہاں اللہ نے وعدہ کیا, نماز پڑھو اللہ کا یہ وعدہ ہے, صبر کرو اللہ کا یہ وعدہ ہے, برداشت کرو اللہ کا یہ وعدہ ہے, خرچ کرو اللہ کا یہ وعدہ ہے, ہر چیز پر تو اللہ اس کے رسول کا وعدہ ہے. شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پیاری بات کہی ہے, بہت پیاری بات, ذہن میں بٹھانے جیسی ہے, گرہ باندھنے جیسی ہے. وہ انہوں نے کہا کہ اللہ کا وعدہ تو پہنچ کر رہتا ہے, یعنی اللہ کا وعدہ پورا ہو کے رہتا ہے. وعدہ اللہ کا پہنچ کر رہتا ہے, پرانی اردو ہے, وعدہ اللہ کا پہنچ کر رہتا ہے. ہاں بیچ میں پھیرے پڑ جاتے ہیں, ہاں بیچ میں پھیرے پڑ جاتے ہیں اور اس میں بہت سے لوگ بے چین ہونے لگتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, میں یہ نیکی کر رہا ہوں, وہ نیکی کر رہا ہوں, ابھی تک وعدہ پورا کیوں نہیں ہوا. وعدہ اللہ کا پہنچ کر رہتا ہے, ہاں بیچ میں پھیرے پڑ جاتے ہیں اور اس میں بہت سے لوگ بے چین ہونے لگتے ہیں. آج کے ظلم کو, زیادتی کو, آج کے فرعونوں کو, چھوٹے بڑے فرعون ہر جگہ بیٹھے ہوئے ہیں, صوبوں میں, ملکوں میں, پوری دنیا میں, اور اہل ایمان ستائے جا رہے ہیں. ہماری زبانوں پر بھی آتے ہیں کیوں اللہ کا وعدہ پورا نہیں ہو رہا ہے, اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے, اور یہ سب کیا ہو رہا ہے, کب یہ سب ختم ہوگا, یہ سب باتیں آتی ہیں نا. تو کہ اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کے رہے گا ہر معاملے میں. بالکل یہ جس طرح
یہاں وعدہ پورا ہوا ہے حضرت موسیٰ کے سلسلے میں، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں کہ ہماری تدبیر کس طرح کام کرتی ہے۔ دیکھیے دنیا والے کیا کر رہے ہیں، کیا منصوبے بنا رہے ہیں، کیا سازشیں کر رہے ہیں، کیا پلاننگ ہو رہی ہے، میڈیا وہ تو ہمیں بتاتا ہے کہ فلاں صوبے میں فلاں وزیر اعلیٰ یہ کر رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، ایمان والوں کے خلاف، پوری دنیا میں امریکہ مسلمانوں کے خلاف یہ کر رہا ہے، فلاں دیش میں ایمان والوں کے خلاف یہ ہو رہا ہے۔ یہ تو میڈیا ہمیں بتاتا ہے، دنیا والوں کی پلاننگ تو ہمارے سامنے میڈیا کے ذریعے سے آ رہی ہے، لیکن اللہ کی پلاننگ تو نہیں آ رہی ہے نا۔ اور اللہ کی پلاننگ اللہ ہی لیک کر دے وہ الگ بات ہے، ورنہ کسی کی عقل وہاں تک نہیں پہنچتی ہے۔ یہاں پر بھی دیکھیے اللہ کی پلاننگ ہوتی ہے، کبھی لیک کر دیتا ہے، اور لیک کرنے کے باوجود بھی عقلیں مار دیتا ہے، عقلیں مار دیتا ہے، اور اب اس کے باوجود بھی اللہ کا فیصلہ پورا ہو کے رہتا ہے۔ اب یہیں دیکھیے خواب دیکھا، فرعون نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر بتانے والوں نے تعبیر بتائی، بچہ پیدا ہوگا اور اس کے ذریعے سے تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی۔ وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا نہیں نہیں یہ سب خوابوں کی باتیں ہیں، چھوڑو۔ اس کے دل میں یقین پیدا ہو گیا، ہاں ایسا ہو جائے گا، چلو اس کے بعد یہ کہہ دیتا ہاں ایسا ہونے والا ہے، لیکن جب کوئی ایسا بچہ پیدا ہوگا، ابھی تو چھوڑ دیتا ہوں بچوں کو، جب بچہ پیدا ہوگا سامنے آئے گا تو میں ہینڈ اپ کر لوں گا، سرنڈر ہو جاؤں گا اور بس اللہ کے حکموں کے آگے جھکا لوں گا سر۔ کہ نہیں، اس وقت جب معاملہ سامنے آیا تو کہ نہیں میں تو مقابلہ کروں گا، میں تو خدا ہوں، میں تو سب سے بڑا ہوں، ہادی الانہار تجری من تحتی، یہ میرے نیچے نہریں جاری ہے، یہ میرا ملک ہے، ملک و مصر، مصر کا بادشاہ میرا ہے۔ کون ہے موسیٰ، کون ہے بنی اسرائیل، یہاں ان کو یہاں چھوڑنا پڑے گا، یہ دیش، یہ سرزمین، یہ علاقہ میری چلتی ہے، ہماری چلے گی، کون ہے یہ سب۔ اس طرح اگر وہ سامنے اللہ کے نہیں آتا تو اللہ اپنی قدرت کے مناظر کیسے دکھاتا؟ اللہ نے سب چیزیں ظاہر کر دی۔ اللہ کی منصوبہ بندی ہے، اللہ کی پلاننگ ہے، لوگوں کی اور بادشاہوں کی، فرعونوں کی، نمرودوں کی، قارونوں کی، حامانوں کی، ابو جہلوں کی، پتہ نہیں کس کس کی تدبیریں ہیں، اور ہمیشہ تدبیر اللہ کی ہی غالب آتی ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے بھی تدبیریں اور سازشیں کی، اور اللہ نے بھی تدبیر اور فیصلہ کیا ہے، اور تدبیر ہمیشہ اللہ ہی کی غالب آ کر رہتی ہے، ہر زمانے میں ہوا ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن وہی بیچ میں کچھ پھیرے پڑ جاتے ہیں، کچھ مرحلے ایسے آتے ہیں، کچھ دیر ہوتی چلی جاتی ہے، حکمت و مصلحت کے تحت لوگ شک میں پڑ جاتے ہیں کہ اللہ کی تدبیر کب غالب آئے گی، اللہ کا منصوبہ کب سامنے آئے گا، اللہ کی پلاننگ کب کامیاب ہوگی، اللہ کا وعدہ کب پورا ہو کے رہے گا، اہل ایمان کی فتح، نصرت اور کامیابی کب دنیا کے سامنے آئے گی، یہ زبانوں پہ آنے لگتا ہے، اس لیے کہ وہ جانتے نہیں ہیں۔ اگر وہ جانتے ہوتے، وہ قوموں کی تاریخ پڑھے ہوتے، وہ قرآن میں غور و فکر کرتے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے جو واقعات، نبیوں کے واقعات، سرکشوں کے واقعات بیان کیے ہیں، ان میں غور و فکر کرتے تو یہ باتیں ان کی زبانوں پر نہ آتی۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، اب وہاں پلنے بلنے لگے، فرعون کے دربار میں، فرعون کے خرچ پر جوان ہو گئے۔ جوان ہونے کے بعد یہ تھا کہ دربار میں رہتے تھے، رات میں آ کر دن میں اپنے بنی اسرائیلیوں میں اپنے والدہ کے یہاں چلے جایا کرتے تھے، شام کو آیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک مرتبہ آنا جانا ہو رہا تھا، جوانی کو پہنچ چکے تھے، وسطبا اور بالکل مضبوط ہو چکے تھے۔ ہم نے ان کو حکمت بھی عطا فرمائی اور علم بھی عطا فرمایا، علم کے ساتھ حکمت، دانش مندی، سمجھداری، فہم، معاملے کو سمجھنا، حالات کو سمجھنا، لوگوں کو سمجھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ علم وہ فارسی میں کہا گیا یک من علم را 10 من عقل باید، ایک من اگر علم ہے تو اس کے لیے 10 من عقل چاہیے۔ صرف علم ہے، نہ حالات کو سمجھ رہا ہے، نہ سچویشن کو سمجھ رہا ہے، نہ لوگوں کو سمجھ رہا ہے،
وہ بس اپنے علم بگاڑے جا رہا ہے، بتائے جا رہا ہے، تو اس کو عالم نہیں کہتے ہیں۔ علم کے ساتھ حکمت ضروری ہے، اور ہر نبی کو علم کے ساتھ حکمت عطا کی گئی، اور قرآن کہتا ہے وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جس کو حکمت دے دی گئی اس کو دنیا بھر کی بھلائی دے دی گئی، خیر دے دیا گیا اور اچھائی دے دی گئی۔ تو حضرت موسیٰ کو بھی اللہ فرما رہے ہم نے علم بھی دیا، حکمت بھی دی، سمجھداری دی نوجوانی میں، اور ہم اسی طرح اچھے لوگوں کو بدلا دیا کرتے ہیں۔ صرف موسیٰ کے ساتھ اور عیسیٰ کے ساتھ اور داؤد کے ساتھ اور سلیمان کے ساتھ یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے۔ ہر اچھا کام کرنے والا، میرا فرما بردار، میرے حکموں کے آگے اپنا سر جھکا دینے والا، میری اطاعت کرنے والا بندہ ہے، ہم اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں جیسا موسیٰ کے ساتھ معاملہ کیا ہے، ہر فرما بردار کے ساتھ معاملہ کیا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان واقعات سے عبرت نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی مدد نصرت کا ہم سب کو حقدار بنائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ۔